میرے نزدیک اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو پیدا ہی امیر ہوتے ہیں اور جو پیدا ہی غریب ہوتے ہیں۔ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے گھر کے ایسے حالات نہیں تھے کہ میرے والدین میرے خرچے اٹھا سکتے۔ میری پڑھائی تو کیا، میرے گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے کپڑے اور جوتا لے کر دے سکتے۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے جب میرا ایک اپنا ذاتی برانڈ ہے اور آج میری اپنی ذاتی لیبارٹری 2 لاکھ اسکوائر فٹ رقبہ پر مشتمل ہے۔ دوستو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج ہم کس شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ جی ہاں، دی گریٹ اروکیا سوامی ویلمنی۔ زندگی ویسے تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ لازمی سکھاتی ہے۔ کچھ لوگ اس سیکھ کو مشکلات سمجھتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، اور کچھ اس سیکھ سے اپنی زندگی بدل لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ویلمنی کی زندگی میں کچھ زیادہ ہی مشکلات آئیں، لیکن ان کے حوصلے اور ان کے جذبے کے سامنے ان کی ساری مشکلات بھی ہار گئیں اور ان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مشکلات کا سامنا کر کے ہی وہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ڈائگنوسٹک کنگ کا ٹائٹل رکھنے والا یہ شخص ڈاکٹر ویلمنی اپریل 1959 میں تامل ناڈو میں کوئمبٹور کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں ڈسنیکن پالیم میں پیدا ہوا۔ ان کا باپ ایک کسان تھا جو کہ مکئی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا اور ماں بھینسوں کا دودھ بیچ کر گھر چلاتی تھی۔ اپنی زمین اور کھیت نہ ہونے کی وجہ سے باپ کی مزدوری بہت کم تھی اور ماں جو دودھ بیچتی تھی اس سے ہفتے کے 50 روپے ملتے تھے، جس سے وہ اپنا گھر چلاتی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر ویلمنی کو پڑھائی کے لیے کوئی بڑا اور اچھا سکول بھی نہ مل سکا۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے پنچایتی سکول سے ہی 5ویں تک کی تعلیم حاصل کی۔ سکول بھی کیا، سکول بھی بس نام کا ہی سکول تھا۔ نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی اور نہ ہی کوئی سکول کا یونیفارم تھا، اور ہر سال کھیتوں میں کام کرنے کے لیے 4 مہینے کی چھٹیاں لینی پڑتی تھی۔ 5ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر ویلمنی مزید پڑھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کی طرف چلے گئے۔ ایک ہوشیار طالب علم ہونے کی وجہ سے وہ خود تو ایک انجینئر بننا چاہتے تھے، لیکن گھر میں سہارا دینے کی وجہ سے رشتہ دار زور دینا شروع ہو گئے کہ تم قانون کی پڑھائی کرو۔ ڈاکٹر ویلمنی کے ایک پروفیسر کو ان کی عقل مندی کا اندازہ تھا، تو انہوں نے ڈاکٹر ویلمنی کو BSc کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ مشورہ ڈاکٹر ویلمنی کو بھی بہت پسند آیا اور انہوں نے BSc کی پڑھائی شروع کر دی، جو کہ ڈاکٹر ویلمنی کے رشتہ داروں کو پسند نہ آیا اور انہوں نے ڈاکٹر ویلمنی کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ سر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ویلمنی اسٹیشن پر صبح کا وقت گزارتے اور کالج شروع ہوتے ہی کالج چلے جاتے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرتے بھی شروع کر دی۔ اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد ایک شخص تھک جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنے والے حاصل کر کے BSc فریشر ہونے کی وجہ سے نوکری حاصل کرنے میں ڈاکٹر ویلمنی کو بہت پریشانی آئی، اور بہت کوششوں کے بعد کوئمبٹور میں ہی ایک کیمسٹ کی نوکری ملی، اور یہاں ڈاکٹر ویلمنی کی تنخواہ 150 روپے لگی، جس میں سے وہ 100 روپے اپنی ماں کو بھجوا دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال بعد وہ کمپنی بھی بند ہو گئی اور ڈاکٹر ویلمنی پھر سے بے روزگار۔ ڈاکٹر ویلمنی کو نیوز پیپر پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور آپ کو نیوز پیپر سے ممبئی شہر میں نوکری کا بھی پتہ چلا اور آپ کو نوکری کے لیے بھی بلا لیا گیا۔ نیا شہر، نئی زبان، انجان لوگ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر ویلمنی کو بہت پریشانی آئی، اور 4 دن تک، جب تک آپ کو نوکری کے لیے نہ بلا لیا گیا، آپ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہے، اور 800 روپے تنخواہ پر ممبئی شہر میں لیب اسسٹنٹ کی نوکری مل گئی۔ ایک کیمسٹ کے طور پر کام کر کے آپ کام کے عادی ہو گئے تھے اور اپنے لیے وقت نکال سکتے تھے، تو ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے فارغ وقت میں آپ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، اور 800 روپے ٹیوشن بچوں کو پڑھا کر بنا لیتے تھے۔ اب ڈاکٹر ویلمنی 1600 روپے کمانا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس میں سے بھی وہ 1200 روپے اپنی ماں کو بھجوا دیتے تھے۔ 1995 کی ایک رات جب آپ کام کر کے واپس گھر آئے اور کام کا تجربہ ہونے کی وجہ سے تھائرائیڈ کے شعبے کو آپ کافی حد تک جان چکے تھے، تو آپ نے پریشانی کی حالت میں اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن سے کام پر جانے سے انکار کر دیا،
اور اپنی تھائرائڈ لیبارٹری بنائی، اور آج ڈاکٹر ویلمنی کا یہ برانڈ تھائرو کیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر ویلمنی کی لیبارٹریاں پورے بھارت میں پھیلنے لگیں اور ترقی کرتی گئیں۔ تھائرو کیئر کی ترقی کو دیکھتے ہوئے باقی میڈیکل کمپنیوں نے بھی ڈاکٹر ویلمنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور 2011 میں نئی دلی کی کمپنی سی ایکس پارٹنر نے 30% حصہ داری خرید لی، اور اب 1 لاکھ روپے سے شروع ہونے والی یہ لیبارٹری اب 600 کروڑ کی مالکیت بن گئی ہے، اور آج 2020 میں ڈاکٹر ویلمنی کی جائیداد 4000 کروڑ روپے سے بھی جی ہاں دوستو، آج 2020 میں 4000 کروڑ روپے کا مالک بننے والا ایک وہی عام شخص ہے جو اچھے سکول میں نہ پڑھ سکا، جس کے گھر کا خرچہ ہفتے کا صرف 50 روپے تھا، جس کے پاس نہ کوئی پہننے کو جوتا تھا اور نہ ہی کپڑے لینے کے لیے پیسے تھے۔ ڈاکٹر ویلمنی وہی شخص ہے جس کے رشتہ داروں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس کو راتوں ریلوے اسٹیشن پر گزارنی پڑتی تھی۔ ڈاکٹر ویلمنی کہتے ہیں کہ آج یہ سب کچھ میرے پاس نہ ہوتا اگر مشکلات، رکاوٹیں اور پریشانیاں میری زندگی کا حصہ نہ ہوتی اور ان سے لڑنے کا حوصلہ مجھ میں نہ ہوتا۔ مشکلات ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکیں، بس پہلا قدم اٹھانا ہی ضروری ہوتا۔ دوستو، ایسی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے والی معلومات اور آپ میں جذبہ پیدا کرنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ شکریہ۔